اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم نے یہ واقعات ذکر کیے تھے کہ بدر سے نکلنے کے بعد مدینے آنے تک جو تمام واقعات پیش آئے، پھر مدینے خبر کا پہنچنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف آوری. وہاں جب مدینے کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر میں نہ پا کر ہم بے چین و بے قرار ہو گئے. ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اللہ کے رسول نہ ملے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کدھر تھے؟ ہم نے تو آپ کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا. اب یہاں دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بچپن سے پال کر جو بڑا کیا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا، شفقت دی، محبت دی. کہنے لگے میرا علی جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا. آئے ہائے ہائے، میرے علی کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، میں رک گیا کہ دیکھوں کہ اس کو درد کیوں ہوا ہے، اور جب اللہ نے اسے شفا دے دی اور وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر میں آ گیا. تو جب تک اس کے پیٹ میں درد رہا میں وہاں رکا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 رمضان المبارک کو جمعے کے روز مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو انصار کی بچیوں نے دف بجا بجا کر انہی اشعار کو پھر سے پڑھا جو پہلے ایک دفعہ مدینہ تشریف آوری پہ پڑھا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد اگلے روز جنگی قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے، اور یہ تعداد میں 70 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا جائے. نہ سبحان اللہ، رحمت کا عالم تو دیکھیں. یہ قیدی ہیں، کفار مکہ میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دینے کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، لیکن محمد مصطفیٰ جب ان کو مدینے میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے قیام کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. حضور نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان انہیں بانٹ دیا اور ہر ایک کو تاکید کی کہ خبردار ان کے آرام و آسائش کا پورا پورا خیال رکھا جائے، اور قیدی ہیں اور مہمانوں کی طرح رکھا ہے. کبھی یہ مثال بھی ملتی ہے، آج کے زمانے میں نہیں ملتی. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب ہر طرف جاہلیت تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مصعب نے کہا تھا ایک انصاری سے کہ دیکھو اس کو ذرا کس کے باندھنا کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا پیسہ دے گی. حضرت ابو عزیز کہتے ہیں کہ میں جس گھر میں تھا انصار کے گھر میں تھا، وہاں صبح و شام جو تھوڑی بہت روٹی پکتی وہ مجھے لا کے کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے. میں شرماتا رہتا کہ دیکھو یہ خود تو کھجور کھاتے ہیں اور مجھے روٹی کھلا دیتے ہیں. تو جب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ روٹی آپ کھائیں، میں تو قیدی ہوں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب یہاں پہ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں کھجور جو ہے وہ بڑی عام سی چیز تھی، ہر ایک کے پاس موجود ہوتا تھا. کھجور بہت وافر مقدار میں تھا، اور روٹی جو ہے، آٹا جو ہے یا گھیوں جو ہے یا جوار ہے، یہ اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھی، بڑی نایاب شے تھی کیونکہ وہاں اس کی زراعت نہیں ہوتی تھی، تو یہ امپورٹڈ ہوتی تھی.
تو امپورٹڈ چیزوں کی ویلیو تو ویسی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو امپورٹڈ مال قیدی کو کھلا دیتے تھے اور لوکل مال خود استعمال کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ مثال کہیں ملے گی؟ حضرت ابو عزیز کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے کسی کے گھر کوئی روٹی کا ٹکڑا آ جاتا اور خود گھر میں اتنا نہ ہوتا کہ پکا کے ہمیں کھلا دیں، تو وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہمیں دے دیتے اور خود پھر کھجور ہی کھاتے. سبحان اللہ. اور یہ وہی ابو عزیز ہیں کہ نضر ابن حارث کے قتل ہونے کے بعد اگر مشرکین کی جماعت میں یہ لڑ رہے ہوتے تو انہی کے پاس جھنڈا آتا، اور جھنڈا جس کے پاس آتا ہے وہ بڑی منصبت والا آدمی ہوتا تھا. ہر آدمی کو جھنڈا نہیں پکڑواتے تھے. اور پھر یہی ہوا کہ جب ان کی رہائی کا وقت آیا تو ان کی والدہ نے 4000 درہم ادا کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کیا، اور آزاد ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ابو عزیز جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو خیر، مدینہ میں جب آپ نے یہ تقسیم فرما دی تو وہاں پر ایک بڑا زبردست واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ صحابہ کرام نے ان تمام قیدیوں کو بہت جکڑ کے باندھا تھا، بہت زور سے باندھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو دشمن ہے نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نیند سے اٹھ جائیں، سو نہ پائیں، کروٹیں بدلیں، تو صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے، آپ سوتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں سو کیسے، میں کیسے سو بتاؤں تم مجھے، جب میرا چچا عباس جکڑا ہوا ہے رسیوں میں، اس کے کراہنے کی آواز سنتا ہوں تو نیند نہیں آتی. تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو جا کے عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آئی، سو گئے، نیند سے اٹھے تو کہا عباس کی کراہنے کی آواز نہیں آ رہی. تو صحابہ نے کہا آپ کی کیفیت دیکھ کر ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. تو کہا جاؤ باقی سب کی بھی ڈھیلی کر دو. آئے ہائے، رحمت کا عالم تو دیکھیں نا. کہتے ہیں باقی سب کی بھی ڈھیلی کر دو، جیسے عباس کی ڈھیلی کر دی ہے. اور کہنے کو یہ قیدی ہیں، پکڑ کے لائے گئے ہیں، جنگ میں مارنے آئے تھے، کوئی دعوت میں نہیں آئے ہیں. لیکن رحم کا عالم یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو. صحابہ سے کہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو. ان کو بانٹ دیا صحابہ میں کہ ان کی ضیافت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. سبحان اللہ. پھر صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تم مجھے مشورہ دو، یہ 70 آدمی ہیں، ان کے ساتھ کیا جائے. تو اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ دینا شروع کیا، اور مشورہ دینے والے صرف 3 لوگ تھے. زیادہ پرومیننٹ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ان کے بارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے ہیں، 2 تو آسمانوں میں ہیں، ایک تو جبریل اور ایک تو میکائیل علیہم السلام، اور 2 زمین پر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں. جب مشورہ دیتے تو پھر یہ وزیر مشورہ دیتے ہیں. اس لیے کسی صحابی سے پوچھا ایک آدمی نے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس تو بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا ہم میں سے کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہم جی بھر کے دیکھ لیں، سوائے 2 لوگوں کے، ایک عمر اور ایک ابو بکر. محمد مصطفیٰ ان کو تکتے تھے، وہ محمد مصطفیٰ کو تکتے تھے. آئے ہائے، وہ محمد مصطفیٰ کو تکتے تھے، محمد مصطفیٰ ان کو تکتے تھے. اللہ کے رسول ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر مسکراتے تھے. ہم میں ہمت ہی کہاں تھی کہ اللہ کے رسول کے چہرے اقدس پہ ایک نگاہ بھر کے بھی ڈال لے. اللہ اکبر. یہ مقام کوئی سمجھے تو بات ہے نا، یہ مقام کوئی سمجھے تو بات ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں، انہوں نے جانا تو جہنم میں ہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سوکھی سی وادی ڈھونڈتے ہیں، اس وادی میں ان سب کو ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں، معاملہ ختم کریں. اللہ کے رسول نے اگنور کر دیا. کہا صحابہ کرام مجھے رائے دو. مثال تھی کہ ابو بکر اور عمر میں سے کوئی رائے دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رائے دی اور حضرت ابو بکر نے بھی رائے دی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حالات تو آپ کے سامنے ہیں،
وہاں سے آئے ہیں 2 برس ہو گئے ہیں، کوئی مستقل ٹھکانہ تو عام طور پہ نہیں ہے، کوئی مستقل آمدنی کا ذرائع بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم انہیں رہا کر دیں اور ان سے جو فدیہ آئے اس سے اپنے آپ کو مستحکم کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کسی بدنیتی پہ نہیں تھی اور نہ دنیا داری کے لیے تھی، وہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے کا ایسا مشورہ تھا جو حالات کو مد نظر رکھ کے انہوں نے دیا اور مشورہ دیا، اور اللہ کے رسول نے مانگا تھا تو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن آپ نے سن لیا۔ تو حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ فرمایا خطاب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت خطاب نے کہا اللہ کے رسول میری مانے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو وطن سے نکالا، آپ سے جنگ کی اور کھلم جنگ کی۔ میں ابو بکر کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا، میری تو یہ رائے ہے کہ یہ سارے 70 کے 70 جتنے بھی قیدی ہیں نا، وہ ہم مہاجرین کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں علی کا بھائی عقیل ہے، اس میں حمزہ کا بھائی عباس ہے، کوئی ابو بکر کا رشتہ دار ہے، کوئی عمر کا رشتہ دار ہے۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں خود مار دیتے ہیں۔ کفر آج ہاتھ آیا ہے اسے جانے نہ دیں، پھر اگر گیا تو پلٹ کے وار کرے گا۔ آج جانے نہ دیں ان کو، اور چونکہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں تو قصاص کون لے گا؟ اور پھر ہوا یہی کہ یہ پلٹ کے گئے تو احد میں آئے کہ نہیں آئے احد میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی، اللہ کے رسول نے دونوں کی رائے سن لی اور واپس چلے گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ اب صحابہ کرام میں باتیں ہونی شروع ہوئیں، کوئی کہتا کہ عمر کی بات مانیں گے، کوئی کہتا ابو بکر کی بات مانیں گے، کوئی کہتا عبداللہ ابن رواحہ کی بات مانیں گے، اور یہی معاملہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی چومیں گوئیاں شروع ہو گئیں، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی محبت سے بھری، اتنی پیاری کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ آپ نے کہا اللہ نے کچھ لوگوں کے دل اتنے نرم و ملائم بنا دیے ہیں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہیں، اور کچھ کے اتنے سخت بنا دیے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ابو بکر سنو، تمہاری مثال فرشتوں میں میکائیل کی سی ہے کہ جب اترتے ہیں زمین پر تو رحمت بن کے اترتے ہیں۔ ابو بکر تمہاری مثال پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، اور اے عمر تمہاری مثال جبرائیل علیہ السلام کی سی ہے کہ جب اترتے ہیں تو کفار پہ شدید ہوتے ہیں، اور اے عمر تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اپنے روش میں، اپنے طریقے میں، اپنے طرز میں، اپنے سٹائل میں، اپنی تھنکنگ میں تم لوگ ان لوگوں سے مشابہت رکھتے ہو، ورنہ نبی کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو کہنے کی بات تھی۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے، اس کی وجہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹائل آف تھنکنگ اینڈ اپروچ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ بات جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے میرے پاک پروردگار جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، وَمَن عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میرے پاک پروردگار تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو اس کے ساتھ اپنا رحم فرما، تو اسے معاف کر دے۔ تو اتنی انکساری کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے وابستہ ہے، جو میری نافرمانی کرے تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے کہ تو اس بات کا وٹنس ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا مظالم کیے، اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیں، انہیں فدیہ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ یا تیری مثال عیسیٰ کی سی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے پاک پروردگار میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ میری امتی خطا کار ہیں، لیکن
ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں. آئے ہائے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، کیا کریں گے، عاجز ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے. مجرم ہے تیرے، چاہے تو عذاب دے دے، کیا کریں گے، لیکن میرے پاک پروردگار تو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، معاف کر دے تو ان کا بھلا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا کہ تیری مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر تیری مثال نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ گئے تو اپنے رب سے کیا دعا کی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے پاک پروردگار زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، انہیں بالکل پنپنا نہ دے. عمر بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول انہیں پنپنے نہ دیں، انہیں نہ چھوڑیں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا انک ان تذرہم، اے میرے پاک پروردگار اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور مجھے تو ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں کہ 950 سال میں یہ ایمان نہ لائے. اب ان کے گھر کوئی اولاد پیدا ہوگی بھی تو وہ کافر ہی رہے گی، مسلمان نہیں ہوگی. تو حضرت عمر کا بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول انہیں معاف نہ کریں، انہیں نہ چھوڑیں، انہیں جانے نہ دیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے تنگ آئے فرعون کی تو کہا اے اللہ ربنا طمس علی اموالہم، اے میرے پاک پروردگار ان کے مالوں کو کچل دے، مٹا دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تیرا عذاب دیکھ لیں، یعنی ان سے کوئی امید نہیں ہے مجھے کہ ایمان لائیں گے. تو عمر تمہاری مثال موسیٰ اور نوح کی سی ہے کہ جنہیں امید اٹھ گئی تھی کہ یہ اب ایمان نہیں لانے والے، اللہ اب ان کو ختم کر کے یہ اگر زندہ رہیں گے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ان سے تشبیہ دی، ان انبیاء سے تشبیہ دی، لیکن مثال کے لیے، کیونکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے. اس لیے جب جن لوگوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا ان سے پھر مسلمانوں نے قتال کیا. اسود انسی نے، مسلمہ ابن کذاب نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر نے ان کا قلع قمع کیا. یہ بات تو ہو گئی، لیکن اللہ کو عرش پر بھی کچھ اور منظور تھا. اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے تاکہ پھر میں بھی روں. آخر کوئی وجہ تو ہونا کہ اللہ کا رسول کیوں رو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا محبت ہے عمر کو. جو عمر کی رسول سے محبت پہ شک کرتا ہے لگتا ہے اس نے پھر سیرت نہیں پڑھی. کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح کیوں رو رہے ہیں، ابو بکر بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو، میں بھی رونا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ نے تمہاری رائے قبول کر لی، اور اللہ نے مجھے وہ عذاب دکھایا جو اس قوم پر اترتا اس رائے قبول کرنے کی وجہ سے جو میں نے قبول کی کہ انہیں معاف کر دیا. لیکن اللہ کو تیرا فیصلہ پسند تھا، اللہ چاہتا تھا کہ ہائی آ گئے ہیں تو واپس نہ جائیں، اس لیے اللہ نے مجھے وہ عذاب دکھایا، اور وہ اگر عذاب اتر جاتا تو ماں سوائے تیرے اور سعد کے کوئی نہ بچتا. کیونکہ یہی وہ دو لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی. حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہا ہوں کہ بدر کے میدان سے یہ قیدی ہو کے جا رہے ہیں، انہیں تو ختم کرتے ہیں. حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول اب کفر کو مٹا دیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں مٹانے آئے تھے، یہ واپس جائیں گے تو پھر پلٹ کے وار کریں گے. تو یہ تمام باتیں اس مقصد کے تحت ہیں. اسی لیے چیزوں کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کانٹیکس میں لینا سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں جنگیں ہوئیں، بعد میں قیدی بھی آئے، کبھی پھر یہ معاملہ پیش نہیں آیا، نہ کبھی عتاب آیا.
یہ تو ایک اسپیسیفک موقع تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو مٹانے آ رہے تھے اور مٹانے کی کئی سال سے کوشش کر رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا تھا. ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. اس لیے چیزوں کو کانٹیکس میں رکھ کے سمجھنا سیکھیں. کو مسلم اور ترمذی میں یہی آیا کہ حضرت نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب پیش کیا گیا ہے اس پہ روتا ہوں. اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر محمد مصطفیٰ آپ پہلے سے بخشائے نہ ہوتے تو آج ہم پکڑ لیتے. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ پکڑ کے قیدی اس کے حوالے کرے اور وہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو ایسا قتال تھا کہ جس میں فرشتے اترے، 1000 2000 3000 فرشتے اترے اور قتال کیا. تو اللہ پکڑ کے تمہیں قیدی دے اور تم انہیں چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ تریدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا کے لیے چھوڑ دو کہ ان کے بدلے تمہیں مال ملے گا. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. اور اے محمد مصطفیٰ، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ہم پہلے سے تقدیر میں یہ نہ لکھ چکے ہوتے کہ آپ بخشائے ہیں تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو آج ہم پکڑ لیتے. اس مال فدیے کے بدلے میں ہم پکڑ لیتے آج مسلمانوں کو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا اللہ کی طرف سے اجتہاد کے لیے کھلی رائے دی گئی تھی، لیکن نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اجتہاد میں بھی اس کو سب سے اعلیٰ اجتہاد کرنا ہے. اور اگر وہ کم درجے کا اجتہاد کر لے گا، بے شک وہ اجتہاد بھی غلط نہیں ہے لیکن درجے میں کم ہے، اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو اوپر قرآن اتار کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. لیکن یہاں فرق ہے، چونکہ نبی ایک فیصلہ کر چکے تھے اور وہ شرعی فیصلہ تو نہیں تھا، وہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا. اس لیے اللہ نے آئندہ کے لیے تاکید کی. اور ابھی جو مال صحابہ کرام میں تقسیم ہو گیا تھا اس پہ یہ نہ کہا کہ اب واپس کرو، یہ نہ کہا کہ اب واپس کرو، کہا کہ اب جو دے دیا وہ دے دیا، اب تم پر حلال کر دیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. تو قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ اے مسلمانوں اب تم استعمال کرو. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تمہیں مال غنیمت میں دیا گیا اب تم اس کو استعمال کرو. حَلَالًا طَيِّبًا، اب تمہارے لیے وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر عالم سے کوئی قول ہو اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر عالم کو اپنی بات سے رجوع کرنا ہوگا. لیکن نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی ویسے تو کوئی اعتقادی فیصلہ اس طرح کا نہیں کر سکتا، اجتہادی فیصلے اولا اور غیر اولا کے تو ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر رجوع نہیں ہوتا بلکہ آئندہ کے لیے تاکید ہوتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ بھی صرف اخلاص پہ مبنی تھی، اور اس میں بھی اجتہاد تھا اور مشورہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی یہی تھی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو فائدہ ہو جائے مسلمانوں کا اس جنگ سے، کہ ایک ایسا فائدہ ہو جائے کہ اس سے تھوڑا ان کو استحکام ملے. تو نیت میں کسی کی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے فیصلے تو اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو. تو بہرحال جب فدیے کی مقدار طے کی گئی تو 4000 3000 2000 1000 مختلف لوگ جو ہیں 4000 کوئی دے دے، کوئی 2000 دے دے، کوئی 1000 دے دے، اپنے اپنے آپ سمجھ لیں وسائل کے لحاظ سے، کیونکہ صحابہ کرام کو تو پتہ تھا نا کہ پیچھے کس کی کتنی بیکنگ ہے فائنینشیل، تو اس لحاظ سے پھر اس کی فدیے کی رقم طے کی تھی. اس کے باوجود کچھ ایسے غریب لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپروچ کیا، جس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عزوہ عمر بن عبداللہ بن عثمان. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میں بڑا غریب آدمی، مجھ پر میرے خاندان کا بڑا بوجھ ہے، اگر آپ چاہیں تو احسان فرما دیں اور مجھ سے فدیہ نہ لیں اور مجھے ایسی ہی رہا کر دیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ شرط پہ رہا کیا کہ تم پھر کبھی ہمارے مقابلے پہ کفار کی مدد نہیں کرو گے. ابو عزہ نے شرط منظور کر لی اور آپ کی شان میں کچھ اشعار کہے، لیکن اسلام نہیں لایا. مگر جنگ احد میں یہ بدبخت آیا اور اس نے جناب اشعار پڑھ پڑھ کے کفار کی فوج کو جو مکے سے آئی تھی ابھارا کہ وہ اور ابھر کے حملہ کریں.
تو اسی لیے اس کو پھر جب صحابہ کرام نے پکڑا تو مار دیا، کیونکہ اس نے اپنے عہد سے وفا نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک آدمی تھا مطلب بن حنطب، اور ایک آدمی تھا اس کا نام تھا صیغی ابن ابی رفاعہ، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اچھا، ابو سفیان کو جب پتہ چلا مکہ پہنچ کر کہ اس کا بھی ایک بیٹا حنظلہ مارا گیا ہے اور ایک بیٹا جو ہے اس کا گرفتار ہو گیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان اب تمہیں تو پیسے دینے پڑیں گے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ اس نے کہا بھئی میرا بیٹا مارا گیا، ایک بیٹا پکڑا گیا، بیٹا بھی میرا مرے اور پیسے بھی میں دوں، میں تو پیسے نہیں دیتا، اور کوئی اور آدمی بھی فدیے کے لیے پیسے نہ بھیجے۔ تو اس نے اپنے بیٹے عمر کے لیے کوئی جو ہے نا بالکل کوئی اس نے کام نہیں کیا۔ اس نے کہا بھئی میں تو نہیں چھڑاتا عمر۔ اس کے بعد مدینے سے ایک آدمی جو ہے وہ مکے آیا ہوا تھا، جس کا نام تھا سعد ابن نعمان۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے بیچارہ اللہ کا بندہ آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ بھئی دیکھو، اگر تم میرے بیٹے کو وہاں قتل کرتے ہو تو میں اس کو یہاں قتل کر دوں گا، اس کو وہاں چھوڑ دو تو میں اس کو یہاں چھوڑ دوں گا۔ تو جو سعد ابن نعمان تھا وہ بنی عامر ابن عوف سے تھا، تو بنی عامر ابن عوف کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مہربانی فرمائیں، آپ اسے یہاں چھوڑ دیں، وہاں سعد کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پر سراپا رحمت تھے نا، آپ نے کہا اب ہماری وجہ سے وہ بیچارہ سعد تو نہ مارا جائے، تو آپ نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ دو، یا اس کو چھوڑ دیا، وہاں انہوں نے سعد کو چھوڑ دیا۔ تو ابو سفیان کا بیٹا اس طرح آزاد ہو گیا۔ تو ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ مارا گیا، یہ بیٹا عمر رہا ہو گیا، لیکن ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے کے بارے میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ زیادہ تر روایات اسی طرف جاتی ہیں کہ یہ حالت کفر میں مر گیا۔ اور انہی ابو سفیان کے ایک بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امیر معاویہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے یزید۔ ایک تو بیٹا ہے نا یزید، ایک بھائی بھی ہیں یزید، تو وہ یزید بھی مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے جو بھائی ہیں۔ تو ادھر چچا کا نام بھی یزید اور ادھر بیٹے کا نام بھی یزید۔ تو آپ اس کانٹیکس کو ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ جب ذکر آئے یزید کا تو پہلے باپ کا نام دیکھیں کہ وہ یزید بن معاویہ ہے، کیا وہ یزید بن ابی سفیان ہے۔ تو جسٹ فار یور ریفرنس ہمیشہ پورا نام دیکھا کریں، کیونکہ بہت سارے نام جو ہے وہ فرسٹ نیم تو سملر ہوتے ہیں لیکن لاسٹ نیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کفار کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور بہت بڑا مقرر تھا جس کا نام تھا سہیل ابن عمر۔ یہ وہی آدمی ہے جو صلح حدیبیہ کی شروط لکھنے آیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا اور بڑی فصیح اللسان قسم کا آدمی تھا کہ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ کفار قریش میں جو سب سے زیادہ زبردست قسم کے مقرر ہوں ان کا نام بتائیے، تو صحابہ کرام سہیل ابن عمر کا نام بتایا کرتے تھے۔ تو اتنا زبردست آدمی تھا۔ تو خیر جب یہ پکڑا گیا تو حضرت عمر کی جب اس پہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول سے کہا کہ داعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں اس بدبخت کے میں آگے کے دونوں دانت ہی اکھاڑ دیتا ہوں، نہ دانت رہیں گے نہ یہ بکواس کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس پہ یہ نہ کرو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ہم ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں۔ اور دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہی کا اثر تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مکے کے وہ لوگ جو زبردستی دین میں داخل ہوئے تھے یا اپنے آپ کو مجبور کر کے مسلمان ہو گئے تھے، اب انہوں نے دین سے جی چھڑانا شروع کیا، اور وہ دین سے جب جی چھڑانا شروع کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوچنے لگے کہ ہاں اب ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا تو انتقال ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو گورنر تھا مکے کا اس زمانے میں، وہ بیچارے خود رو پوش ہو گئے، اتنی کثیر و تعداد میں لوگ اس طرف خیال کرنے لگے تھے۔ تو یہ وہی آدمی ہے سہیل ابن عمر جو اس وقت کھڑا ہوا اور لوگوں کو اس نے جمع کیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے جیسے لوگ آپ سے پہلے رسول جا چکے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف اللہ کے رسول نے ہمیں بلایا تھا، تو کہہ کہ یہی آدمی ہے جس نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر یکجا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی اس وقت دانت توڑوا دیتے تو پھر یہ کام پھر یہ کیسے ہوتا؟ تو اللہ کے ہر معاملے میں، اللہ کے رسول کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو وہاں ان کا کریمانہ فیصلہ آگے کتنے لوگوں کا ایمان بچانے کا موجب بنا۔
اسی طرح قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، تو ان کے لیے بی بی زینب نے وہاں سے فدیہ بھیجا. تو جب فدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے آگے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے. اس فدیے میں ایک ہار تھا چاندی کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا، جو انہوں نے شادی کے وقت بیٹی کو بطور تحفہ دیا تھا. جب اس ہار پہ نظر پڑی تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو پڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی، اور کیوں نہ آئے، اور کیوں نہ آئے. اللہ اکبر، اتنی پیاری بیوی. اللہ ہدایت دے ہمیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی بیویوں سے اسی طرح محبت کریں، اور ہماری بیویوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اصول دین پہ اسی طرح چلیں جیسے کہ چلنے کا حکم ہے، اور شوہروں سے اسی طرح خیال اور محبت کریں جس طرح بی بی خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. تو اب جب بیوی ایسی ہو اور پھر شوہر بھی ایسا ہو تو پھر تو محبت تو ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خطوط پر بھی عمل کر سکیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، مرضی تمہاری ہے کہ چاہو تو یہ ہار واپس کر دو، یہ میری خدیجہ کی امانت ہے زینب کے پاس، اس کی نشانی ہے آخری زینب کے پاس. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو سارے کے سارے قیدیوں کو ہی چھوڑ دیں بغیر فدیے کے. آئے ہائے، آگے بھی تو صحابہ تھے نا. خیر بہرحال انہوں نے یہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو چھوڑ دیا. تو جب ابو العاص کو چھوڑا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو العاص جب مکے واپس جاؤ تو زینب کو بھیج دینا، کیونکہ تم کافر ہو اور وہ مسلمان ہے. اب اللہ نے قرآن اتار دیا ہے کہ ان دونوں کا ایک ساتھ نکاح میں رہنا اب جائز نہیں. اور یہ ابو العاص بھی حضرت خدیجہ کی بہن کا بیٹا تھا، تو خالہ زاد بھائی تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور جب ان کی شادی ہوئی تو بڑی مخالفت کی کفار مکہ نے کہ اسے بھی چھوڑ دو، جیسے ابو لہب کے بیٹوں نے چھوڑ دیا حضرت کی بیٹیوں کو، لیکن اس شخص نے نہ چھوڑا. تو خیر بہرحال یہ واپس آیا مکے اور اس نے انتظام کیا کہ بی بی زینب جو ہے وہ کسی طرح خیریت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے. اور یہی وہ مقام تھا کہ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ بی بی زینب جا رہی ہیں تو جناب وہ تو پہنچ گئے. اور بی بی زینب کا اونٹ ان کا دیور جس کا نام کنانہ ابن ربیع وہ لے کے نکلا. اور یہی وہ آدمی تھا جو نیگوشیٹ کرنے آیا تھا جب اپنے بھائی کو چھڑانے آیا تھا، تو یہی نکلا اونٹ لے کے. تو جناب وہ آ گئے، وہ مکے کے لوگ، بنو کنانہ کے لوگ، انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں یہ تو آپ نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے جناب بڑا کھینچا تانی کی، اور ایک آدمی نے اسی ضمن میں ایک تیر چلایا، اس کا نام دہبار ابن اسود. اور اس نے جو کھینچا تانی کی، جو تیر چلایا، جو اونٹ گرا تو اس میں بی بی زینب بھی گر پڑی اونٹ پر سے. اور جب گری تو شی واز پریگننٹ، تو جب وہ گریں تو پھر ان کا حمل ساقط ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، اور وہ ان کی موت تک وہ بلیڈنگ ان کو جاری رہی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اس ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے. تو خیر بہرحال تو بی بی زینب جب اس حال میں پڑی، اور پھر اس کے بعد جب تلواریں نکل آئیں تو ابو سفیان آیا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کنانہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی جو جنگ ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے کہ تم پھر اب چاہتے ہو کہ مکے میں بھی قتال ہو جائے. ایسا کرو ابھی زینب کو لے جاؤ، بعد میں کبھی آہستہ سے باہر کی طرف لے جانا، لیکن ابھی نہ لے جاؤ. تمہیں پتہ ہے نا مکے والوں کا کس قدر غصے میں بیٹھے ہیں، ابھی تو ان کے لوگ مرے ہیں. تو خیر بہرحال اس نے ٹھنڈا کر آ کے واپس بھیج دیا. تو پھر ابو العاص نے کسی دن رات کو اندھیرے میں دیکھا کہ ابھی موقع ہے، تو پھر وہاں سے لے کے اپنی بیوی کو نکال دیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی انتظام فرمایا کہ 2 لوگوں کو مدینے سے روانہ کیا کہ وہ جائیں اور اپنی بی بی زینب کو لے آئیں، تاکہ ان کو دوبارہ تو مکے سے مدینہ چھوڑنے نہ آنا پڑے. تو حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی تھے، وہ ابو العاص کے پیچھے روانہ ہوئے اور ایک مقام پر پہنچے. وہاں پر انہیں ایک آدمی نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو العاص کا چرواہ ہوں. انہوں نے کہا بھئی یہ تو گھر کا بندہ مل گیا. تو انہوں نے ان کو ایک انگوٹھی دی جو اللہ کے رسول نے بطور نشانی اپنی انگوٹھی حضرت زید کو دی تھی. تو وہ انگوٹھی دی اس چرواہے کو اور کہا کہ یہ بی بی زینب کو پہنچا دینا اور کہنا کہ ہم فلاں مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں.
تو جب ابو العاص بی بی زینب کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکلے اور بی بی زینب کو جب وہ انگوٹھی ملی تو آپ پہچان گئے کہ میرے والد کی انگوٹھی ہے، اور یہ آف کورس یہ وہی لوگ ہیں جو میرے والد نے بھیجے ہوں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب یہ نکلی اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں، تو ان لوگوں کو اس مقام پر ملی جائیں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر یہ یہاں سے باحفاظت بی بی زینب کو مدینہ منورہ لے گئے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید بھی تھے، تو ان کو ان کے بھائی ہشام بن ولید اور خالد بن ولید نے رہا کرایا۔ جب وہ ان کو فدیہ دے کر چھڑا کے لے گئے تو مکے جا کے ولید ابن ولید مسلمان ہو گئے۔ اس پر تو بھائیوں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا نا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم رہا ہونے سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے؟ بھئی ہمارا فدیہ بھی گیا اور پھر اب ہم تمہارے دین سے بھی گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں لوگوں کے سامنے اس حال میں مسلمان ہوتا کہ جب قید میں تھا لوگ میرے ایمان پر شک کرتے، اور مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میرے ایمان پر شک کیا جائے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ بحیثیت حر، بحیثیت آزاد انسان کے میں مسلمان ہوں۔ اور جب انہوں نے مکے پہنچ کر ہجرت کا فیصلہ کیا تو بھائیوں نے پکڑ کے ان کو قید کر دیا۔ بہرحال وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے کہ وہ کیسے رہا ہوئے وہاں سے، ان کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح انہی قیدیوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا صائب، اور یہ وہی آدمی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا 5ویں پشت میں جا کے دادا ہوتا ہے، اور یہی آدمی صائب جو ہے نا، اس کے پاس بنی ہاشم کا پرچم تھا، تو یہ بنی ہاشم کا پرچم دار تھا۔ تو امام شافعی جو ہیں وہ بنو ہاشم سے ہیں، اور اس آدمی صائب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شافع، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس شافع کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کا لاسٹ نیم شافعی ہے۔ اسی طرح قید ہونے والوں میں وہب ابن عمیر بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہی وہب ابن عمیر کا باپ عمیر جو ہے یہ ان شیاطین میں سے تھا جو مسلمانوں کو مکے میں بہت شدید تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح انہی قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ بھئی اب آپ بھی تو رہائی کے لیے فدیہ دینا، اور آپ اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ دیں، کیونکہ ابو طالب تو ہے نہیں اب۔ تو اس کے اوپر جو ہے حضرت عباس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس مال وال تو کچھ ہے نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ حضرت عباس جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ تو کہا بھئی میرا تو پیسہ پھنسا ہوا ہے، میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، جب میرے پاس پیسہ ہی نہیں تو میں آپ کو دوں کہاں سے؟ اور پھر 400 اوقیہ سونا، اتنا سارا سونا میں کہاں سے لاؤں؟ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مال کہاں ہے چچا جو آپ ام فضل یعنی اپنی بیوی کو دے کر آئے ہیں، اور ان سے کہہ کر آئے ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل، عبداللہ اور خشم میں تقسیم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے جب یہ بات سنی تو کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بات میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا وہ آپ کو صرف اللہ نے خبر دی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب یہ حضرت عباس قیدی ہوئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عباس تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم تمہارا مسلمان ہونا مجھے میرے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ حضرت عباس نے اپنا اسلام جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو جب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم مکے کے حالات پڑھیں گے کہ مکے میں کیا ہوا بدر کے انسیڈنٹ کے بعد وہاں پہ کیا کیفیت تھی، تو اس میں ہم جانیں گے کہ آپ کا جو غلام ابو رافع ہے اس نے تو کہا اس روایت میں کہ حضرت عباس، میں اور آپ کی بیوی ام فضل ہم سب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہم نے اپنا دین چھپایا ہوا تھا، میں تو غلام تھا اس لیے چھپایا ہوا تھا، لیکن حضرت عباس نے اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر اس بات کو اظہار کر دیں گے تو وہ جو سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے سود کا وہ تو پھنس جائے گا، اور اس وقت سود حرام بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا اور مکے میں ہی رہتے تھے، لیکن ہو مسلمان گئے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کے سامنے بھی اپنے دین کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کا ایک مکالمہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چچا تم تو کعبے میں رہتے ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اور اللہ کے رسول کے چچا ہو، ان کے رشتہ دار ہو، تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟
تو حضرت عباس نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہیں صرف ہماری برائیاں نظر آتی ہیں، ہماری کوئی خوبیاں ہی نظر نہیں آتی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اچھا پھر بتائیے آپ لوگوں میں کیا خوبیاں ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا ہمیں خوبیاں کیوں نہیں ہیں، ہم مسجد حرام میں رہتے ہیں، ہم وہاں پہ رونق ڈالتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، یہ کم خوبیاں ہیں؟ یہی وجہ تھی اور یہی بات بھی کہ اس پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ ایک طرف تو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہ ہیں اس بات پر کہ کافر ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ سارے کے سارے عمل ان کے برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور انہوں نے صرف عذاب جہنم ہی چکھنا ہے۔ یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے تھی جو بڑے تئیں سے فخر سے کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور تم ہمیں سروتیں سناتے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ تمام مسجدوں کو آباد کرنا اور رونقیں کرنا یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو پھر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا کیا مقصد؟ وہ اعمال ہیں جو تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ برباد ہیں سارے عمل، تم نے پھر جہنم میں جانا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اور اس کی مرمت کرنا، حالانکہ تم اس پہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سارے اعمال مشرک ہونے کے باوجود ان لوگوں کے عمل کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دین میں کوشش کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا، کبھی جو ہے فلاح نہیں دیتا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 اوقیہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب سے 80 اوقیہ فدیہ لیا گیا، تو خیر بہرحال یہ دونوں آزاد ہو گئے۔ اور حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہوں، میرے تو فدیے میں کمی ہونی چاہیے، آپ میرے فدیے میں زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے تھے کہ عباس اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے پاس قید ہو کے آئے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کی بھلائی جان لی ہے، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تم کو اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے 180 اوقیہ سونا دیا نا، لیکن پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کیا، اللہ اکبر، اللہ نے کرم کیا کیا، اللہ نے مجھ سے جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا مجھے واپس کر دیا، 100 اوقیے کے بدلے مجھے 100 غلام دے دیے، اور وہ سارے کے سارے تاجر ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسرا وعدہ اللہ کا مجھ سے مغفرت کا تھا، تو میں اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اسی طرح ان پکڑے جانے والے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نوفل بن حارث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن حارث سے کہا کہ بھئی تم بھی فدیہ دو۔ اس نے کہا میں اللہ کے رسول کدھر سے فدیہ دوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ جو جدہ میں تم اپنے اسلحہ چھوڑ کے آئے ہو، وہ جو نیزے چھوڑ کے آئے ہو، وہ کس دن کام آئیں گے؟ تو نوفل نے وہ نیزے جو ہے وہ فدیے میں دیے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ان نیزوں کا تو میرے سوا کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو خیر نوفل نے اپنے نیزے جو ہے وہ فدیے میں دیے، اور پھر جب نوفل مسلمان ہو گئے تو حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اللہ کے رسول نے رشتہ مواخات قائم کیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ دونوں دوست تھے اور آپس میں تجارت کیا کرتے تھے مل کر۔ یہ وہ حال تھا جو اسیران بدر کا حال تھا، کہ جو بدر میں لوگ پکڑے گئے ان میں سے کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دیے گئے، اور کچھ جو ہے وہ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔
وما علینا الا البلاغ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم ان واقعات کو ڈسکس کریں گے کہ جب بدر میں ہار کی خبر مکے پہنچی تو مکے میں مکے والوں کا کیا رد عمل تھا. وما علینا الا البلاغ.